الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ماہ رجب المرجب کا مہینہ درمیان میں موجود ہے، اور اس ماہ رجب کی 15 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ہے، بتاریخ وصال جو ہے 15 رجب کو کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ 22 تاریخ کو بھی آپ کا وصال مبارک ہوا، یہ کہا جاتا ہے، اور بعضی شیعہ کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ 15 شوال المکرم کو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ لیکن گفتگو کو بڑھانے سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ جو آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، وہ جو اہل بیت اطہار اور نبوت کے وہ گلشن، وہ پھول ہے، وہ گلشن ہیں جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، پھر اس کے بعد محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سلسلہ نسب جو ہے امام جعفر صادق، پھر ان کے والد امام باقر، پھر ان کے والد امام زین العابدین، اور ان کے والد امام حسین، اور ان کے والد حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے والد جو ہے وہ سلسلہ، یہ نسب اس طرح سے جا پہنچتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ہے ابو عبداللہ ہے، اور آپ کا لقب صادق مشہور ہے، کیونکہ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے حسینی، جو امام حسین تک بھی ملتا ہے، پھر آپ کی والدہ محترمہ جو ہے سیدہ ام فروا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں، تو ام فروا کے جو والد ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، یعنی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑ پوتی ہیں۔ پھر اس لحاظ سے بھی ام فروا کی جو والدہ ہے ماں، یعنی کہ امام جعفر صادق کی نانی کا نام اسما ہے، اور جو عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کی بیٹی ہیں، تو لہٰذا اس لحاظ سے کہ دونوں سلسلے نسب کے حساب سے ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں کی والدہ اور ان کے والد، یہ دونوں کا جو سلسلہ نسب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، تو صدیق اکبر کے ایک نواسی بھی ہیں اور پوتری بھی ہیں، تو اس لحاظ سے کہ ام فروا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ والدہ ہے، تو اس لحاظ سے بھی آپ کو صادق کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد صادق اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ بہت ہی زیادہ سچ بولا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی آپ کو یہ صادق کہا جاتا ہے۔ پھر اہل تشیع کی کتابوں میں اصول کافی ہو اور بہت سارے کشف الغمہ ہو، جس کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور ان کی والدہ کا بھی تذکرہ اہل تشیع نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، یعنی کہ امام جعفر صادق کی والدہ سیدہ ام فروا ہے، تو اس لحاظ سے ان کی والدہ اسما بنت ابی بکر صدیق ہے، اسما بنت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق ہے، اس لیے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ، یعنی 2 رشتوں سے میرے باپ لگتے ہیں، کہ والدہ ہے، والدہ کی جو والدہ ہے وہ صدیق اکبر سے جا ملتا ہے، اور جو آپ کی جو والدہ ہے ان کی جو والد ہے
ان کے سلسلہ نسب سے صدیق اکبر تک جا ملتا ہے۔ تو 2 مرتبہ مجھے جنم دیا ہے، 2 رشتوں سے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہوں۔ امام جعفر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہوئی 80 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی، اور آپ نے شہر رسول میں زندگی بسر کی ہے، اور آپ مدینہ طیبہ میں منصور عباسی خلیفہ نے آپ کو جب بلایا تھا تو بغداد بلایا تھا، پھر اس کے بعد بغداد آنے کے بعد پھر آپ نے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہیں پر رہ گئے آپ، تو وہیں پر آپ کا وصال ہوا۔ اور وصال کی جو تاریخ ہے جو مشہور معروف، بہت سارے اس کے اندر بھی مختلف اقوال بھی ملتے ہیں۔ 15 تاریخ کو آپ کا وصال، یہ بھی تاریخ میں اور علماء کرام نے فرمایا ہے، اور 15 رجب کو اور 15 شوال کو بھی اہل تشیع نے آپ کی تاریخ وصال کو بھی لکھا ہے۔ تو اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ 22 رجب کو آپ کی تاریخ کو مشہور کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ایصال ثواب ایک کنڈوں کی جو نیاز ہوتی ہے، میٹھی چیز کھیر وغیرہ بنائی جاتی ہے، تو یہ ایک ایصال ثواب کی شکل ہے۔ ایصال ثواب چاہے 15 کو کریں، چاہے 22 کو کریں، چاہے 15 شوال کو کریں یا 15 رجب کو کریں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ جب چاہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کر سکتے ہیں۔ لیکن حاسدین جو دشمن تھے، جس میں انہوں نے اسلام کے تو ہمیشہ دشمن رہے، صحابہ کرام کے بھی دشمن رہے، تو اسلام کو اور صحابہ کرام پر بہت زیادہ انہوں نے گستاخی اور توہین آمیز، اور ذات صحابہ کرام پر بھی انہوں نے بہت زیادہ نشانگی تان تشنگی بنایا ہے۔ اور جس طرح سے یہ تاریخ میں ہم کو ملتا ہے کہ 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال مبارک کا دن ہے، تو آپ کی وصال جو ہوئی ہے 22 تاریخ کو، 22 رجب کو، تو اس لیے کہ بعض لوگ ہر سال کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنڈوں جو ہے 22 تاریخ کو دلاتے ہیں، تاکہ یہ شیعہ جو حضرات جو ہے، رافضی جو حضرات ہیں، یہ سب کیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22 تاریخ وصال پر جشن اور خوشی کے موقع پر انہوں نے یہ تاریخ یا نام دے کر مشہور کر دیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی جو وصال ہوا وہ 22 تاریخ کو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ 15 رجب ہے، یا شیعہ حضرات کی کتابوں کے حوالے سے 15 شوال ہیں، یہ 2 تاریخ ملتے ہیں۔ 22 تاریخ کو آپ کا وصال مبارک نہیں آتا، لیکن اگر فاتحہ کر دلا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے، اسود الغابہ ہو یا البدایہ والنہایہ ہو اور الاستیعاب ہو، اس میں یہ سب کے سب یہ تاریخوں میں 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تحقیق ثابت ہے۔ امام ابن اثر جزری نے بھی لکھا ہے۔ پھر کہا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسود الغابہ میں ہیں، بروز جمعرات 22 رجب کو سن ہجری 59 میں آپ کا وصال ہوا۔ کس کا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر اس کے بعد الاستیاب میں امام ابن عبد البر جو 463 میں ہجری کے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف رجب سن 60 ہجری کو دمشق میں فوت ہوئے، وہیں دفن ہوئے۔ اسی وقت ان کی عمر 70 برس تھی اور 76 تھی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی جو بروز جمعرات 22 رجب کو 59 وہیں پر دمشق میں ان کو دفنایا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ الاستیاب ہو یا اسود الغابہ ہو اور البدایہ والنہایہ ہو، یہ تاریخوں کے حساب سے علماء کرام فرماتی ہیں کہ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک ہے۔ تو جب یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال مبارک کا دن ہے، تو اس دن کی خوشی میں حاسدین جو رافضی جو لوگ ہیں 22 تاریخ کو مشہور کرتے ہوئے لوگوں میں پھیلایا اور امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر دیا۔
حالانکہ آپ دیکھیں گے اگر 22 تاریخ کو اگر فاتحہ دلا رہے ہیں تو دلانا بھی چاہیے۔ امام جعفر صادق کی کنوں کی نیاز ہے، اگر فاتحہ دلا رہے ہیں تو فاتحہ کے ساتھ ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ان کا نام شامل حال، یعنی کہ شامل کیا جائے اور ان کا بھی نام لیا جائے۔ تو امام جعفر صادق کا اگر نام لے رہے ہیں، فاتحہ دلا رہے ہیں، تو ان کی فاتحہ میں بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا جائے اور ان کا بھی نام لیا جائے۔ تو فاتحہ چاہے 15 کو دلائیں، چاہے 22 کو دلائیں، اور چاہے یا 15 شوال کو دلائیں، یہ تاریخیں موجود ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے کوئی ایسی متعین نہیں ہے۔ تو لہذا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 148 ہجری میں آپ کا سن وصال ہے، اور 78 میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ تو اس لحاظ سے کہ آپ 15 رجب کو آپ کا وصال ہوا یا 15 شوال کو، تو لہٰذا یہ مختصر سی گفتگو میں آخری بات میں کہتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمجھتا ہوں۔ زہیر بن معاویہ کہتے ہیں، میرے والد نے امام جعفر صادق سے کہا، ایک میرا پڑوسی ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے پڑوسی کو برا کرے، کیونکہ اللہ کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قربت حاصل ہے، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، تہذیب التہذیب میں ہے یہ، لیکن جو قربت حاصل ہے اور جن کی نسل سے میں بھی شامل حال ہوں، اور دو سلسلوں سے میرا جو ہے سلسلہ نسب ایک تو حسینی سے ملتا ہے اور والدہ کی طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، تو پھر میں اپنے جد امجد کو برا کہوں، اللہ اسے برا کرے، اللہ اکبر۔ تو کتنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اپنے جد امجد کے بارے میں بھی برا نہ سنتے تھے، اور سننے والے کو بھی اس کا آپ نے جواب دیتے اور اس کا دفاع بھی کرتے آپ نے۔ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ 2 نسبتوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں بیٹا ہوں، اللہ اکبر، والدہ سے بھی، والدہ کے والد کی طرف سے بھی، اللہ اکبر۔ تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، یہ آپ کی ایک مختصر سی گفتگو میں یہی پیغام ہے، یہی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ نظر وغیرہ جو ہے آپ دلائیں، ایصال ثواب چاہے 15 کو دلائیں، چاہے 22 کو دلائیں، چاہے 15 شوال کو دلائیں، تو لہٰذا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آپ حاسدین سے بھی اور دشمنوں سے بھی ہوشیار رہے، کیونکہ 22 رجب کو کنڈین کی نیاز کرنے کا دراصل ایک دشمنوں کی ایک سازش یہ بھی رہی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال 22 رجب کو ہوا، اس وجہ سے اس دن میں وہ خوشی کے طور پہ یہ مشہور کر کے لوگوں کے اندر پھیلا کے، ایک تو جشن کے طور پہ بھی، خوشی کے طور پہ بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ لہذا یاد رہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب فاتحہ دلائی جائے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لے، چاہے 22 کو ہو، چاہے 15 کو ہو۔ اللہ ہم سب کو ہر خوبی اور خیر اور عافیت کے ساتھ تمام اہل بیت طہارات اور صحابہ کرام سے عقیدت اور سچی پکی غلام رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، محبت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔